اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر ہم نے ہماری اکابر کی کتابوں کو ایک وقت کے لیے اور کچھ لمحوں کے لیے بالائے طاق میں رکھ دیا، اگر ہم نے ان کو مانا بھی نہیں، چلو ہر آدمی اپنی جماعت کی تعریف کرتا ہے، ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے فرقے سے مست ہے اور خوش ہے، ہم اگر نہ ان کی کتابوں کو مانے نہ ان کی کتابوں کو مانے، خدا بھلا کرے وی سی ڈی تیار کرنے والوں کو، خدا بھلا کرے کٹیہار کے اندر مناظرے کی ویڈیو کشی کرنے والوں کو۔ یہ دوسرا مسئلہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن میں یہ کہوں گا یہ اضطراری جواز کی جو ہے کیفیت کے اندر ہے، اس نے دودھ کا دودھ کر دیا ہے اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اب تک ہم نے یہ سنا ہمارے بزرگوں سے کہ رات میں مناظرہ ہوا کرتا تھا، اور جب شکست کھانے کی نوبت آتی تو یہ لوگ کیا کرتے، پہلے ہی سے فتح مبین کا معنی ہے کھلی ہوئی کامیابی، اس کے اشتہار چھاپ دیتے اور مناظرہ ختم ہونے سے پہلے ہی راتوں رات اشتہار لگ جاتے کہ دیوبندی اسٹیج کود کر بھاگ گئے اور مناظرے کے اندر ناکام ہو گئے۔ ایسے ہی کچھ ہوا ابھی حال میں، مناظرے کے فوراً بعد وہیں کے قریبی علاقے میں دھنباد میں ہمارا سفر ہوا تقریری پروگرام کے لیے، پوری رودات شروع سے آخر تک ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی، حضرت اسٹیج ہی پر تھے، حضرت کو فون موصول ہونے لگے، حضرت آپ نے ہمیں کیوں شرمندہ کر دیا، حضرت آپ مناظرے کا میدان چھوڑ کر کیوں چلے گئے، آپ بھاگ کیوں گئے۔ علامہ طاہر غیاوی دامت برکاتہم فرمایا اسٹیج ہی پر ہوں، ابھی ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ خبر عام کر دی کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، میں جو ہے شکست کھا کر چلا گیا، لوگوں نے میرے اوپر چپل برسائے اور ڈنڈے برسائے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مناظرے کے 3 دن تھے، وہ ریمانڈ لیا شروع سے آخر تک ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی، حضرت اسٹیج ہی پر تھے، حضرت کو فون موصول ہونے لگے، حضرت آپ نے ہمیں کیوں شرمندہ کر دیا، حضرت آپ مناظرے کا میدان چھوڑ کر کیوں چلے گئے، آپ بھاگ کیوں گئے۔ علامہ طاہر غیاوی دامت برکاتہم فرمایا اسٹیج ہی پر ہوں، ابھی ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ خبر عام کر دی کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، میں جو ہے شکست کھا کر چلا گیا، لوگوں نے میرے اوپر چپل برسائے اور ڈنڈے برسائے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مناظرے کے 3 دن تھے، وہ ریمانڈ لیا پولیس والا الٹا لٹکا کر، کپڑے نکلوا کر، پاخانے کی جگہ میں مرچیں ٹھوس کر، پیشاب کی جگہ میں کرنٹ کا آلہ ٹھوس کر وہ ٹارچر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں وہ مزہ ملے گا کہ ایک ایک بال پر ایک ایک چھکا ہے، دان کھٹے کر دیے، منہ کھٹا کر دیا اور چہرے پر پسینے چھوٹ گئے۔ میں نہیں کہتا اس میں کون طاہر غیاوی کون مطیع الرحمان، میں نے کہا کمپیوٹر کے اندر فوٹو شاپ میں ایک ہنومان کی دم پیچھے لگا دو، خدا کی قسم جو ہنومان لگے وہ باطل فرقے کا ہے، جو اللہ والا لگے وہ اہل حق کا ہے۔ ہم نام نکال دیں آپ نہیں، یہ کون ہے وہ کون ہے، یہ بریلوی ہے وہ دیوبندی ہے۔ آپ دیکھیں 3 دن کا مناظرہ ہوا، 2 دن وہ ٹائٹ کیا، تیسرے دن انہوں نے پولیس والوں کو روپیہ دے کر، پیسہ دے کر 144 سیکشن لاگو کرا دیا۔ حضرت علامہ طاہر غیاوی کو معلوم یہ چپدی کے شوربے کو کیا آپ نے چکا ہوگا۔ اس کے بڑے بڑے مہان ہستیاں، ارشد القادری جس کے پاخانے کی جگہ پر سعودی کا ٹھپا لگا تھا اور ڈھونک کر نکال کر پھینک دیا گیا تھا کہ دنیا میں کہیں مندر کو تو جا سکتا ہے، بنارس جا سکتا ہے، کاشی جا سکتا ہے، متھرا جا سکتا ہے، خدا کے کعبے میں موت تک تو نہیں آ سکتا، نبی کے روضے پر نہیں آ سکتا۔ ایسے بڑے بڑے مہان ہستیوں سے جس علاموں نے مناظرہ کیا ہو، یہ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں چہرے پر متانت، چہرے پر سنجیدگی اور کیا روب، کیا دبدبا کہ سامنے والا بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اللہ بھلا کرے مطیع الرحمان کے لیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، سیڑھی لا کر ہم دعا کریں گے خدا اسے بریلویت سے توبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے پکا سچا دیوبندی بنا دے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم اگر خدا سے ہدایت مانگ کر جاتا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جاتا، علامہ طاہر غیاوی دامت برکاتہم نے دلائل کے وہ انبار لگائے اور قرآن و حدیث سے وہ ثبوت پیش کیے کہ اسی وقت اس کو کہنا چاہیے تھا طاہر غیاوی ہاتھ جوڑتا ہوں میں تیرے سامنے،
اب تم مجھے اپنے دامن میں لے لو، میرے تجدید ایمان کرا دو، میں بریلویت سے توبہ کرتا ہوں۔ اس ضد کا کیا کیجیے گا جس ابو جہل نے آسمان کے اندر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تیرا جادو صرف اب تک زمین میں چلتا ہے، اب تو پتا چلا کہ تیرا جادو آسمان میں بھی چلنے لگا۔ جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کرتا، اور جس کے مقدر میں ہدایت استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ معراج کے واقعے کو ابو جہل سے سن کر ابو جہل سے پہلے اس پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے دکان کے سامنے، آپ کے محلے میں کوئی بریلوی مکتب فکر کا بھول سے اس خاندان کے اندر ادانوں میں پیدا ہو گیا، قبر پرستوں کے اندر پیدا ہو گیا، اسے دکھائیں قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، دلیل کیا ہوتی ہے۔ وہ علماء جو پگڑی باندھ کر، دستار باندھ کر، 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر وہ تماشا دکھایا سڑکوں پر، اپنے تو اپنے اغیار نے شرم سے سر کو جھکا لیا۔ بتاؤ کہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے سڑکوں پر رسوا کیا، اب مناظرے کے اندر رسوا ہو رہے ہیں، اب حق کے سامنے یہ رسوا ہو رہے ہیں، دنیا میں رسوا ہو گئے، کیا آخرت میں ان کو پناہ ملے گی؟ کیا آخرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی؟ میرے بھائی ہرگز نہیں ملے گی۔